کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کو قرآن میں کیوں کوٹ کیا ہے جب وہ مصر سے نکل کر مدین کی طرف چل دیے تھے؟ ویلکم ٹو ڈے 3 انڈرسٹینڈنگ قرآن سٹوریز ٹوگیدر۔ اس قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک مرد اپنا فرض نہیں بھولتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف جا رہے تھے، اپنے شہر سے نکلنے کی مجبوری، پریشانی اور دل کا بوجھ کہ غلطی سے ایک شخص قتل ہو گیا، مگر اتنے غم اور خوف کے باوجود وہ مرد ہونا نہیں بھولے۔ راستے میں 2 کمزور لڑکیاں دیکھیں۔ وہ لڑکیاں بکریوں کے ہجوم میں پانی بھر نہیں پا رہی تھیں۔ وہ پیچھے کھڑے اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں کیونکہ بکریاں زیادہ تھیں۔ وہ کمزور تھی، مردوں کے ہجوم میں گھس کر پانی نہیں پلا سکتی تھیں۔ ان کے والد بوڑھے تھے، اس لیے وہ خود پانی پلانے آئی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اپنا دکھ بھول کر فوراً ان کی مدد کی۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ پھر موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مرد وہ ہے جس کی موجودگی میں عورت، چاہے وہ اپنی عورت ہو یا کسی غیر کی، وہ ایک مضبوط مرد کے گرد خود کو مضبوط محسوس کرے۔ اس کا ہونا صرف طاقت کی نشانی نہ ہو بلکہ سکون کی پناہ ہو۔ اس کی خاموشی میں بھی محافظ کی گونج سنائی دے۔ اور جب اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر میں تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کی روشنی کے پیغام کے لیے جا رہے تھے۔ سردی کی رات، اندھیرا، مگر جیسے ہی آگ دیکھی تو کہا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 10، شاید میں تمہارے لیے لے آؤں آگ۔ یعنی موقع ملتے ہی اپنے خاندان کو کمفرٹ دینے کا سوچا، کیونکہ مرد ہمیشہ پرووائڈر ہو کر سوچتا ہے۔ اس کے دل میں سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ میری موجودگی ان کے لیے آسانی بنے۔ وہ مشکل راستوں کا مسافر ضرور ہوتا ہے مگر اس کی فکر ہمیشہ اپنوں کے سکون پر ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کی کہانی سے بتایا کہ اصل مرد غم، تھکن اور مشکلات کے باوجود بھی کمزوروں کا محافظ بنتا ہے، اپنے گھر والوں کا کفیل بنتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے کیسے اپنے پیاروں کو آسانی پہنچائے۔ یہی ہے مرد بننے کا اصل راستہ، خواہش، دکھ اور تھکن کے باوجود پرووائڈر، پروٹیکٹر بن کر رہنا، اور پھر دل کی گہرائی سے کہنا، اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بلائی میرے لیے اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اصل مرد اپنی زندگی کے ہر موڑ پر پرووائڈر اور پروٹیکٹر بننا نہیں چھوڑتا، مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں بھولتا کہ وہ اگر پرووائڈر ہے تو رب کی توفیق سے، اگر وہ پروٹیکٹر ہے تو رب کے دیے سے۔ وہ رازق نہیں بنتا بلکہ رازق کے رزق کا وسیلہ بنتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا سبق ہے کہ اصل مرد عاجزی سے سمجھتا ہے کہ وہ خود اللہ کا محتاج ہے، اسی عاجزی اور ہمت سے اپنی جڑوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اپنی عورت کا رزق کا وسیلہ بنتا ہے، کیونکہ اصل میں مرد خود رازق نہیں بلکہ وہ رازق کا بندہ ہے۔ کل ہم کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے۔ فالو فار مور۔